الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع اور ویڈیو کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے تو اس تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے۔ اسی پر ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا ہے، بکری موتی ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہ سوداگروں کا ایک بڑا قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا اور ان قافلوں والوں کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اپنی ماں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر علم دین حاصل کرے اور پھر اللہ کے بندوں کو سکھائے۔ قافلہ اطمینان سے جا رہا تھا کہ راستے میں ان پر ڈاکو نے حملہ کیا اور ان کا سب مال اسباب سب لوٹ کر لے گئے۔ جب قافلے والوں کو لوٹا اور ڈاکو ان سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی ہے۔ ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بہت مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں بھلا اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آ گئے۔ اس کو لے گئے اپنے سردار کے پاس۔ جب سردار کے پاس لے گئے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وڈیرا، اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں رکھے ہیں آپ نے؟ کہا میرے کمر کے ساتھ ایک تھیلی باندھی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے رکھے ہیں۔ سردار بڑا تعجب میں ہوا کہ آخر چھوٹا بیٹا ہے اور چھوٹا لڑکا ہے، اس نے یہ رقم سرگن ظاہر کیوں کی؟ اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں اس کی اوپر تو کوئی شک بھی نہ تھا اور ہمیں اس کی تلاشی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بڑی حیرت میں ہوا اور سوچنے لگا۔ بالآخر اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بغداد جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ کہا وہاں پر آپ کا کوئی ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، میں اجنبی ہوں اور یہ پیسے اس لیے میری ماں نے مجھے دیے تھے کہ میں وہاں علم دین سکون سے حاصل کر سکوں اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں۔ سردار نے آخر سوچتے سوچتے مجبور ہو کر اس بیٹے سے پوچھا، اس نوعمر لڑکے سے، کہ آخر کار آپ نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر آپ چھپا دیتے تو چھپا بھی سکتے تھے، آپ نے یہ رقم سرگن کیوں کی، ظاہر کیوں کی؟ تو بیٹا بونے لگا کہ میری ماں نے مجھے گھر سے رخصت ہونے کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بھلا میں اپنی ماں کی نصیحت کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ جب یہ بات کہی تو سردار کے اندر غیرت ایمانی وہ جاگ اٹھی اور بہت سجدے میں گرا اور گڑ گڑانے لگا اور فرمانے لگے کہ دیکھو یہ چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کا اتنے تابعدار ہے اور اس کی نصیحت کو نظر انداز نہیں کرتا، میں کتنی عمر سے اللہ کے بندوں کو لوٹ رہا ہوں اور مجھے خیال بھی نہیں ہے۔ وہ رقم اس بیٹے کو واپس کی، نوعمر لڑکے کو، اور وہ جو قافلوں والوں سے مال لیا تھا وہ بھی ان کو واپس کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی اور گڑ گڑا کر رونے لگے اور صدق دل سے اس نے توبہ کی، ایمان قبول کیا۔ بالآخر اس ڈاکو سردار سے وقت کا ایک ولی بن گیا اور پھر اللہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس ویڈیو کو مقصد کیا ہوا کہ جب ماں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے تو اس اچھی تربیت کی وجہ سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے۔ کس طرح اس نوعمر لڑکے نے جھوٹ نہیں بولا
اور جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ سارے قافلے والے انہوں نے اس گندہ فعل سے توبہ کی اور سب کے سب توبہ طائب ہو کر سچے مسلمان بن گئے۔ تو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنی اولاد کو تربیت کرنا یہ نفس سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، نفس یعنی آدھا سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنا یہ والدین پر فرض ہے۔ امید ہوگی کہ آج کی ویڈیو ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔